ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل روى الإمام أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. امام ابو داود رحمہ اللہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جن میں کیا ہوا نیک عمل اللہ کے نزدیک اس قدر محبوب ہو. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے ایسے آدمی کے، ایسے مجاہد کے جو اللہ کے راستے میں نکلا ہے، اپنی جان، اپنا مال سب کچھ لگا دیا ہے، نہ جان واپس لے کر آیا ہے نہ مال، شہید ہو گیا ہے، زندگی لگا دی ہے. جبکہ دوسرے موقع پر جب صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایک صحابی نے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے برابر ہو سکے، کہ ہمیں جہاد کرنے کے بغیر ہی اتنا اجر مل جائے، اجر کے اعتبار سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کوئی ایسا عمل نہیں. 2-3 مرتبہ اس صحابی نے سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا کر سکتا ہے
کہ ادھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلے جہاد کے لیے اور تم نماز شروع کر دو، اس میں کوئی وقفہ نہ آئے، اور روزہ رکھو اس میں بھی کوئی وقفہ نہ آئے، تو جواب ملا ایسا کون کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر سمجھایا کہ جہاد کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان دنوں میں کیا گیا نیک عمل دوسرے دنوں کے کیے ہوئے اعمال جو ہیں ان میں سے کوئی بھی عمل اس عمل سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، اللہ کے ہاں محبوب نہیں ہو سکتا۔ مسند احمد کی حدیث ہے ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر، ان 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں کیا گیا عمل اللہ کے نزدیک اس قدر عظیم اور محبوب ہو جس قدر ان 10 دنوں میں ہے۔ لہذا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، لہذا ان دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر، تحمید کرو، یعنی لا الہ الا اللہ تحلیل ہے، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ۔ اور عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ تعلیقاً ذکر کرتے ہیں کہ یہ دونوں بازار میں نکلا کرتے تھے اور تکبیر کہا کرتے تھے، لوگ سن کر ان کی تکبیر کو وہ بھی تکبیرات کہنا شروع کر دیتے تھے۔ ہمارے ہاں تکبیرات کے متعلق اکثر لوگ یہی جانتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہیں اور ایام تشریق کے آخر میں ختم ہوتی ہیں، 5 نمازوں کے آخر میں۔ فرض نماز کے بعد تکبیرات 2 طرح کی ہیں، مطلق اور مقید۔ یہ جو دن ہے 10 دن، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، ایام معلومات میں اللہ کا ذکر کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان ایام معلومات سے مراد ذو الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے۔ اور ابھی مسند احمد کی جو حدیث پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ بتایا کہ ان 10 دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی عمل کسی اور دن میں کیا ہوا عمل اللہ کے نزدیک نہ محبوب ہے اس قدر، نہ اس قدر عظیم، اور ترغیب دی ہے ذکر کی۔ اعمال تو اور بھی ہیں بہت سارے، لیکن آپ نے جو خود ترغیب دی ہے وہ ہے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اور اس پر صحابہ کرام عمل کرتے تھے۔ عملی تفسیر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وہ صحابہ کرام، اور صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے تعلیمات کو، ان کے عمل کو ہم تک جو روایت کرتے ہیں وہ تابعین کرام ہیں۔ ان کو تابعین کہا ہی اس لیے جاتا ہے، ورنہ اس دور میں اور بھی لوگ تھے کہ انہوں نے اتباع کی ہے، ان سے سیکھا ہے، ان کے ماحول میں رہے ہیں، جس طرح حسن بصری ہیں، سعید بن مسیب ہیں، سعید بن جبیر ہیں۔ اس طرح تابعین کی ایک کثیر تعداد ہے، وہ ہم تک روایت کرتے ہیں۔ ایک تابعی کا قول ہے کہ میں نے اپنے صحابہ کے دور میں تکبیرات کا جو
माहौल देखा है, ऐसे होती थी जैसे समंदर की मौजें आती हैं। एक मौज आई है, खत्म हुई, फिर दूसरी मौज उससे बड़ी आ गई, फिर कोई छोटी आ गई, इस तरह तकबीरात होती थी। तो जो तकबीरात मुतलक है, जो ही जुल्हज्जा का चांद नजर आता है तो तकबीरात का वक्त शुरू हो गया। अय्याम मालूमात तकबीरात उस वक्त से शुरू हुई। किसी भी वक्त जहां भी 4 आदमी बैठे हैं उनके पास से गुजरे, उस वक्त भी तकबीरात करें। रास्ते में चलते हुए, जाते हुए, आते हुए तकबीरात, अपनी अपनी तकबीरात। लेकिन 10 आदमी भी जा रहे हैं, सब तकबीरात करें। ये मुतलक। मुक़य्यद वो है जो अक्सर लोग जानते हैं कि जब 9 ज़िलहिज्जा शुरू हो जाए तो उस 9 ज़िलहिज्जा से लेकर अयाम तशरीक, ईद के बाद जो चौथा दिन है, ईद पहला दिन, ईद के बाद जो 3 दिन आते हैं, तीसरे दिन की जो आखिरी शाम है, असर है, उस वक्त तक नमाज के बाद तकबीरात है, बुलंद आवाज से, लेकिन इज्तिमाई शक्ल में नहीं, अपने अपने तौर पर ये तकबीरात है। अक़ूलु मा तस्मऊन व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिका मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला जिसे चाहे, जिस काम के लिए इख्तियार करना चाहे, उसकी मशीयत होती है। अपनी मखलूक़ात में से जिसको जो मकाम देना चाहे वो अपनी मर्जी से देता है, ये उसकी रुबूबियत है। इसी तरह अल्लाह ताला ने बाज़ दिनों को बाज़ पर फजीलत दी है। जिस तरह माह रमज़ान है, दीगर महीनों पर इसकी फजीलत है। माह मुहर्रम के नस्ली रोजे जो हैं, माह रमज़ान के रोज़ों के बाद दीगर नवाफिल रोज़ों पर इन रोज़ों की फजीलत है। यौम आशूरा का रोज़ा है, उसकी एक अलग से फजीलत है। इन 10 दिनों में जो आमाल है वो आम है, जो अमल आप कर सकते हैं वो करें। लेकिन चंद आमाल जिनकी फजीलत आई है उनमें से एक तो ये तकबीरात, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तो फकब्बिरू फअक्सिरू मिन तहलील व तहमीद व तकबीर। और सहाबा से ये अल्फाज साबित हैं, इसके अलावा भी अल्फाज हैं। और इसी तरह आशूर, इस यौम अरफा का रोज़ा इन 10 दिनों में आता है। अरफा का रोज़ा, उसकी फजीलत बताई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। वैसे तो कोई भी अमल करें इन दिनों में उसकी फजीलत आम है कि दूसरे दिनों में किया गया अमल इनसे बढ़कर महबूब नहीं हो सकता, चाहे वो जिहाद फी सबीलिल्लाह ही क्यों ना हो। जिहाद फी सबीलिल्लाह की फजीलत कम करने के लिए नहीं बताई गई ये बात। जिहाद फजील, ये इससे ये बात निकलती है कि जिहाद फी सबीलिल्लाह जो कि ज़रूरत से नाम है, चोटी का कुहान का अमल है, कुहान है इस्लाम में, वो उसका मकाम बरकरार है। जिहाद फी सबीलिल्लाह का जिक्र करके इन 10 दिनों के अमल की फजीलत बताई गई है। इसका मतलब ये नहीं कि जिहाद फी सबीलिल्लाह उसका मकाम कम हो गया है, उसका मकाम हमेशा वही रहेगा। इन 10 दिनों में भी अगर कोई शख्स
پہرا دے رہا ہے، اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، جہاد میں ہے، بارڈر پر کھڑا ہے، اس کا مقام، اس کے اس عمل کی فضیلت جس طرح جہاد کی فضیلت دوسرے اعمال پر ہے، تو اس کا یہ جہاد جو ان دنوں میں ہے وہ دوسرے دنوں کے جہاد سے بڑھ کر ہے۔ ان 10 دنوں میں یوم عرفہ آئے گا، اس کی فضیلت ہے کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والے 1 سال کے یعنی 2 سال کے گناہوں کو اللہ تعالی مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے اس ایک روزے کی فضیلت۔ اور یہاں یہ اصول ہے اہل سنت والجماعہ کہ جن اعمال کی فضیلت میں یہ آیا ہے کہ یہ عمل گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ صغیرہ گناہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ مسلمان عمل کرتا ہے نیکیوں سے مٹ جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد ظہر تک کا جو پیریڈ ہے، اس دوران اگر کوئی گناہ ہوئے ہیں تو ظہر کی نماز پڑھنے سے وہ صاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ۔ اسی طرح ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جو گناہ ہوئے ہیں وہ دوسرا جمعہ پڑھنے سے صاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک ماہ رمضان سے لے کر دوسرے ماہ رمضان تک جو گناہ ہوئے ہیں وہ پورے ماہ رمضان کے روزے رکھنے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عاشورہ کا روزہ ہے، اس کی فضیلت آئی ہے۔ یہ عرفہ کا روزہ کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال آنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کے گناہ ہی نہیں تو اس کے کیا معاف ہوں گے؟ اہل علم یہاں اس کی توجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کے گناہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ تکفیر السیئات مغفرت کا مطلب یہ ہے۔ اور ان 10 دنوں میں ویسے آپ نفلی روزے بھی رکھ سکتے ہیں عرفہ کے علاوہ۔ ان 10 دنوں میں ایک عمل آئے گا قربانی کا۔ 10واں دن جس دن قربانی ہے وہ ان 10 دنوں کا آخری دن ہے، یوم النحر۔ اسی لیے اس دن قربانی کرنا افضل ہے، ورنہ قربانی کے 4 دن ہیں۔ یوم النحر وہ 10واں دن ان 10 دنوں کا آخری دن ہے۔ باقی اس کے علاوہ اس دن کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے۔ اس کی فضیلت یہی ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں تھے، اور ان 10 دنوں میں کیا گیا عمل دوسرے دنوں میں کیے گئے اعمال سے زیادہ عظیم اور محبوب ہے۔ قربانی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ جس شخص کے طاقت تھی، وسعت تھی اس کے پاس قربانی کرنے کی، اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی، تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ لگے۔ رواہ احمد وابن ماجہ وصححہ الحاکم۔ فصل لربک وانحر، اللہ کا حکم ہے کہ نماز اپنے رب کی پڑھ اور اسی کے لیے ذبح کر۔ جس طرح نماز اس کے لیے ہے، اسی طرح ذبح کرنا بھی اسی کے لیے ہے۔ ذبح کرنا عبادت، اور اسی میں سے یہ قربانی ایک عبادت ہے جس کا حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کو اللہ کے لیے ذبح کرنا عبادت ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ تعالیٰ کو نہ ان قربانیوں کے گوشت کی ضرورت ہے، نہ یہ خون کی ضرورت ہے، لیکن جو اللہ کے ہاں پہنچتا ہے تمہارا وہ تقوی پہنچتا ہے۔ کہ یہ عمل جو ہے اس کو قربانی کیوں کہتے ہیں؟
کہ یہ عمل ہم یہ عبادت کر رہے ہیں، اس عبادت کے ذریعے ہم اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اور جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں ان میں بھی یہی نیت ہے کہ ہم نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ یہ عمل اگر قبول ہو گیا اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کا تقرب نصیب ہوتا ہے، اور اگر قبول نہ ہوا تو اللہ سے دوری ہی ہوتی۔ جس طرح نماز پرانے کپڑے کی طرح منہ پر تیل مار دی جاتی ہے، اسی طرح بڑے بڑے اعمال، پہاڑوں جیسے اعمال اللہ تعالیٰ پرواہ نہیں کرتا اگر ان میں معمولی سی بھی ریاکاری آ جائے۔ اس لیے افضل قربانی وہی ہے جس میں تقرب کو سامنے رکھا گیا کہ اللہ کا حکم ہے ہم نے جانور ذبح کرنا ہے، جتنی اللہ نے وسعت دی ہے اس کے مطابق جانور خریدیں اور قربانی کریں۔ یہ نہ دیکھیں پڑوسی نے تو بڑا موٹا تازہ قربانی کیا ہے اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم کوئی اچھا سا بکرا لے آتے۔ جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اس کے مطابق اگر آپ نے خرید لیا ہے، اگر آپ کا تقویٰ اس سے بڑھ کر ہے، چاہے اس نے 3 لاکھ کا جانور خریدا ہے، یہ کمزور سی قربانی جو ہے، جو نارمل ہے، وہ اللہ کے ہاں اس سے افضل ہے، جس میں تقرب کی نیت کی گئی ہے، عبادت ادا کرنے کا جذبہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام پورے خاندان کی طرف سے، پوری فیملی کی طرف سے ایک قربانی کیا کرتے تھے، کوئی دکھلاوا نہیں تھا، تو پورے خاندان کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، اگر ایک کچن ہے سب کا تو ان کی طرف سے ایک ہی قربانی ہے جو کہ واجب ہے۔ بعض اہل علم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کو واجب کہتے ہیں، اور دوسرے ائمہ علماء سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ تقریباً معنی ایک ہی ہے کہ جس کے پاس وسعت ہے اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا وہ گناہگار ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ قرض لے کر، وقتی طور پر آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ یہ تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے ہمارا زندگی کا کہ ادھار لے کر بھی چیز لی جاتی ہے۔ اگر وہ آپ ادھار تقریباً جلد ہی ادا کر سکتے ہیں تو آپ ادھار لے کر بھی قربانی کر سکتے ہیں، بلکہ کرنی واجب ہے اگر پیسے مل سکتے ہیں۔ ایک غریب آدمی ہے، اگر ادھار لے کر اس نے قربانی کی اور قرضے میں دب جائے گا، وہ ادھار ہی ادا نہیں ہوگا، اس پر ضروری نہیں ہے کہ وہ قرضہ لے، قرضہ اٹھائے، لیکن ایک صاحب وسعت، صاحب قدرت ہے، ادھار لے کر اپنا نظام چلاتا ہے، ادھر سے پیسے ادھر دے دیے، ادھر سے ادھر دے دیے، تو ادھار لے کر بھی قربانی کرنی پڑے تو قربانی فرض ہے۔ چوتھا دن یہ بھی قربانی کا دن ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل تابعین کی گواہی کہ جتنے بھی اسلام کے مراکز ہیں، حجاز، بصرہ، کوفہ، بصرہ، شام، بڑے بڑے تابعین جو اس دور کے مکہ، مدینہ، خراسان، جتنے بڑے بڑے تابعین تھے ان علاقوں میں، سب لوگوں کو یہی بتاتے تھے اور یہی کرتے تھے کہ 4 دن قربانی۔ باقی جو نابالغ لوگ ہیں ان لوگوں کی تحقیقات سے آپ متاثر مت ہوا کریں، اصل تحقیق وہی ہے جس پر صحابہ اور تابعین، جس تحقیق پر، جس چیز پر عمل صحابہ اور تابعین کا ہو اور جمہور صحابہ اور تابعین کا ہو اور دلائل موجود ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز وجل، عید کے بعد جو 3 دن ہیں وہ ایام تشریق 3 دن، ان 3 دنوں میں کوئی روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جن 3 دنوں میں تکبیرات بھی نمازوں کے بعد چلتی رہتی. فرمایا یہ ایام تشریق ایام اکل و شرب، کھانے پینے کے دن ہے، و ذکر اللہ عز و جل، اور اللہ کے ذکر کے دن، یعنی تکبیرات کے دن. مسند احمد کی حدیث ہے صحیح، اس میں ایام ذبح، یہ 3 دن ذبح کے دن، یعنی یہ چوتھا معنی ساتھ اور ملا لیں، کھانے پینے، ذکر اور ذبح کرنے کے دن. اور پھر یہ احادیث سمجھ نہ آئے تو صحابہ کا عمل، تابعین کا عمل، جو صحابہ کے شاگرد بڑے بڑے جو مراکز ہیں علم کے، وہاں سے یہی فتویٰ صادر ہوتا رہا خیر القرون میں، سوائے چند ایک علماء کے، کہ عید کے دن قربانی کے 4 دن ہیں. اس کی مخالفت کرنے والے لوگ یا تو علم میں نابالغ ہیں یا اہل بدعت میں سے کچھ لوگ ہیں. اس طرف توجہ مت دیجیے، اس امت کے اکابرین کے منہج کی طرف دیکھیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان 10 دنوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. یہ جناب عبد الجبار صاحب ہیں، ان کی اہلیہ شدید بیمار ہیں، ICU میں ہیں، دعا کی درخواست کی ہے. اور ہمارے بزرگ اقبال، ان کی اہلیہ جو ہے CU میں ہیں، انہوں نے پرزور آپ سے دعا کی درخواست کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرمائے. اسی طرح انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے. سب کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی فوت شدگان مسلمان بھائی ہیں سب کی مغفرت فرمائے. جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. جتنے بھی قرضوں میں دبے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرضے اتروا دے، اور جتنے بھی پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. اور ہم سب کو ایک جسم ہو کر، ایک جان ہو کر، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، آپس میں محبت کا ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر صبر سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.